یہ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں مولانا اسد محمود صاحب کا کہ اپنی مصروفیات کے باوجود ہم نے یہ پلان کی تھی میٹنگ کہ ہم کریں گے جو سندھ کے ہائی ویز ہیں اس سلسلے میں وہ تشریف لائے. میں نے ان سے درخواست کی کہ آج میں حیدرآباد ہوں گا تو وہ حیدرآباد آئے. میں ان کا شکر گزار ہوں اور ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے جس میں خاص طور پہ حیدرآباد سے سکھر موٹر وے اس پہ بات ہوئی ہے اور ایک قسم کا اتفاق ہوا ہے کہ کس طریقے سے اس کو آگے لے جانا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بڑے جو اور پروجیکٹس ہیں جامشورو سے سیمن والا ہائی وے، عمر کوٹ سے میرپور خاص والا، کے ٹی بندر سے گھارو والا، ان پہ بھی ڈسکشن ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت حالات ہیں سیلاب کے خاص طور پہ جہاں جہاں راستے شاہراہیں بند ہیں اس جگہ پہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی اور صوبائی حکومت مل کے جو بھی ہمارے ریسورسز موجود ہیں، کہیں انتظامیہ کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی ہم ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں کہ ایک آرٹری کم از کم یعنی ہمارا جو نیشنل ہائی وے ہے اس کو چلتا رکھیں. اس لیے کہ انڈس ہائی وے جیسے مولانا صاحب نے بتایا کئی ایسی جگہیں جہاں 8 سے 10 فٹ پانی ہے انڈس ہائی وے کے اوپر. تو میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کا جو اسپیسیفک سوال تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آزمائش آئی ہے، اس آزمائش میں سندھ صوبے کے اندر 1.5 کروڑ کے قریب لوگ بے گھر ہوئے ہیں، یہاں افیکٹ ہوئے ہیں اور حکومت سندھ نے پوری کوشش کی ہے. میں آپ کو صرف آپ نے روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی، تو جو شیلٹرز مکان پہ آتا ہوں آخر میں، ان شیلٹرز کے لیے جو بھی پاکستان میں ٹینٹس اویلیبل تھے وہ سب آرڈر کیے ہیں. زیادہ ٹینٹ نہیں ملتے. ریکوائرمنٹ اس وقت بھی ایسی ہے کہ مجھے 15 لاکھ ٹینٹ چاہیے اور میں نے یہ کھلے کہا ہے کہ کہیں سے بھی کہیں ٹینٹ ملتا ہے ہم خریدنے کے لیے، اپنے لوگوں کو شیلٹر دینے کے لیے، ان کو چھت دینے کے لیے تیار ہیں. اسی طریقے سے ہم نے راشن کے لیے، کھانے کی آپ نے بات کی، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں جو بھی فراہم کرتے ہیں راشن، ان سے کہا کہ جی یہ ریٹ ہے. ہم نے جو ایگزمپشنز دینی تھیں سرکار کی طرف سے، پروکیورمنٹ کی ہوتی ہے، ہم نے کہا ریٹ یہ ہے، کوالٹی یہ ہے، جس نے سپلائی کرنے کریں. آپ میں سے کوئی سپلائی کر سکتا ہے، ان کو بھی میں دعوت دیتا ہوں. پیسہ حکومت سندھ دے گی تاکہ ہم اپنے لوگوں تک خوراک پہنچا سکیں. ایک بہت بڑی آزمائش ہے، میں ختم کر لوں. میں اس وقت تیسرا چکر لگا رہا ہوں تقریباً سیلاب کے جہاں میرے خیال ہے حیدرآباد میں تیسری بار ابھی میں آیا ہوں جب سے سیلاب ہوا ہے. آج بھی میرا ارادہ ہے، کل میں ٹھٹا، سجاول، بدین، ٹنڈو محمد خان ہو کے آیا ہوں. ابھی میرا ارادہ ہے میں ٹنڈوالا یار، میرپور خاص اور عمر کوٹ جاؤں گا. کل بھی میرا ارادہ ہے کچھ اور اضلاع میں جاؤں گا اور پھر میں سکھر کی طرف جاؤں گا، اس لیے کہ سکھر سے پھر میں کچھ ایریاز کور کروں گا. لوگوں تک پہنچ رہے ہیں، کابینہ کے لوگ موجود ہیں، ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز موجود ہیں. ضرور آپ دیکھتے ہوں گے، آپ کے چینل ہی دکھا رہے ہیں کہ لوگ تکلیف میں ہیں اور واقعی میں تو آپ سے کہتا ہوں دکھائیں، اور چیزیں دکھانے کی بجائے لوگوں کی تکلیف دکھائیں تاکہ لوگوں کو، میں ختم کر لوں بیٹا، میں ختم کر لوں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو اس چیز کا. اور تنقید آپ کریں، ضرور کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ہر جگہ پہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی چیف منسٹر کو لوگوں نے بتایا کہ جی ہمیں کچھ نہیں مل رہا، تو چیف منسٹر جا رہے ہیں نا ادھر کسی منسٹر کے ساتھ یا کسی ایم پی کے ساتھ، اور کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. جو چھوڑ کے چلے گئے لوگوں کو، ان سے حساب کتاب ہم بعد میں لیں گے. اور آپ سب سے شکر گزار بھی ہوں میڈیا کا کہ نشاندہی کرتے ہیں چیزوں کی اور بتاتے ہیں. بڑی مجھے آپ میڈیا کے لوگ چلے جاتے کسی ایک جگہ پہ، جی ادھر کوئی نہیں پہنچا، ریکارڈ دیکھا تو ان کو چیزیں ملی تھی. لیکن لوگوں کی اس وقت جو تکلیف ہے نا، میں یہ کہنا کہ جی شکایت کر رہے ہیں، شکایت نہیں کر رہے ہیں، ان کا حق ہے. حکومت سے ڈیمانڈ کرنا ان کا حق ہے. اور انشاءاللہ تعالی جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، لیکن حکومت اپنے صبر کا پیمانہ اگر لبریز کرے گی تو پھر سب کے لیے مشکلات ہوں گی. اس لیے وہ صبر سے کوشش کریں، سرو کریں. جی ایک سوال کر لیں آخری میں. انہوں نے کہا تھا کہ 5 دن ہم لوگ گھر بنا رہے ہیں، وہ دین کی انہوں نے بات کی تھی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو 2022 کے سیلاب کے بعد کیا آپ سمجھ رہے ہیں میکنزم آپ نے بنا پا رہے ہیں کہ پانی کا نکاس کس طریقے سے ہو پائے گا؟ میں وہ صرف نہیں کہہ رہے، کافی لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ باتیں. اور جو ڈیم کی بات کر رہے ہیں نا، میں اس سے صرف ایک سوال کروں گا کہ سندھ کے سرزمین پہ
तकरीबन 120 मिलियन एकड़ फिट पानी आया है। अब ये मुझे तरीका बता दें कि ये पानी मैं तरबेला या बादशाह पे कैसे ले जाऊंगा, और क्या सिंध में इतने बड़े डैम बनने की कोई जगह है? तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये टेक्निकल, मैं हर तजवीज़ लेने के लिए तैयार हूँ। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक ने तजवीज़ दी कि जी पानी को आप घुमाते रहें, क्यों आप डुबो रहे हैं? फिर मुझे बता दें पानी को किस तरीके से गाड़ी की तरह मैं घुमा सकता हूँ। में हो, सिविल सोसाइटी हो, हुकूमत सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो, वो मुसलसल कोशिशें कर रही हैं, लेकिन हमारे वसाइल इंतहाई महदूद हैं। महदूद वसाइल के अंदर भी हम जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर बताएं, आप 7 साल हो गए, 7 साल हो गए यकीनन सिंध की सूरत हाल हमारे सामने है। कई रोज़ से वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ बलूचिस्तान में भी मैं गया हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में भी गया हूँ, सिंध के अंदर भी आया हूँ, लेकिन सिंध बाकी सूबों में सैलाब आए, सैलाबी रेले आए, जो नुकसानात करने थे वो किए, लेकिन सिंध इस वक्त भी मुसलसल पानी के अंदर डूबा हुआ है। यहाँ पर जो मुश्किलात पब्लिक को हैं, खुले आसमान तले वो लोग इस वक्त ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। खुराक का मसला है, यहाँ पर वबाई अमराज फैलने का ख़तरा है, लेकिन इतना ज़रूर बता दें कि वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया की तवज्जो भी सिंध की तरफ मबजूल कराई है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वो सिंध लाए हैं, उन्होंने विज़िट किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो ब्रीफिंग प्रेजेंटेशन जो है चीफ मिनिस्टर साहब ने दी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको दी, उस पर उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया से जो अपील की है। अब 2 फेजेज़ हैं, एक रेस्क्यू का फेज़ था कि जो इस वक्त आफत में हैं उनको फौरी तौर पर कैसे रिलीफ दिया जाए, एक रिहेबिलिटेशन का है। मुश्किलात दरपेश हैं या पाकिस्तान को मुश्किलात दरपेश हैं, मैं अपनी वजारत के हवाले से एक बात करना चाहता हूँ कि हमने इस चीज़ को नहीं देखा कि ये वफाक का ज़िम्मेदारी है या ये सूबे की ज़िम्मेदारी है। हमने अपनी वजारत को एक वन नेशन का पैगाम दिया है कि आपको जहाँ पर और जिसके डोमेन में भी रिहेबिलिटेशन हो या मेंटेनेंस हो या कनेक्टिविटी को बहाल करना हो, मकामी रोड्स हों, सूबाई रोड्स हों या कौमी शाहराहें हों, उनको बहाल करें। हमने बलूचिस्तान के अंदर किए, हमने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर किए, हमने पंजाब के अंदर किए, लेकिन सिंध की सूरत हाल इस वक्त सबसे दिगरगू है कि यहाँ पर पानी अभी तक खड़ा है और हमें एक्सेस नहीं मिल रहा, हम पहुँच नहीं पा रहे हैं। इंशाअल्लाह इस पर सूबाई हुकूमत, चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी पूरी तंजीम और तमाम सियासी तंजीमें रिलीफ का काम कर रही हैं। इंशाअल्लाह हम एक वहदत का पैगाम देंगे, पूरी कौम को मुत्तहिद करेंगे और यही पैगाम है हमारा कि हमने इस इशू पर किसी किस्म की सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, बल्कि ख़ुद अपने आप को खिदमत के लिए पेश करना है। और यही हम इस वक्त कौम से भी चाह रहे हैं कि आप तंग हैं, आपको मुश्किलात हैं, आपको तकलीफ़ है, आपने इस आज़माइश पर आपने सब्र करना है। हुकूमत पाकिस्तान पर भी प्रेशर है, सूबाई हुकूमत पर भी प्रेशर है, चीफ मिनिस्टर पर भी प्रेशर है, उनके इदारों पर भी प्रेशर है। हमने भी सब्र करना है और सब्र के साथ हमने आगे बढ़कर कौम को सहारा देना है, मायूस नहीं होने देना। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर मुझे यकीन है कि जहां हम दूसरे बहरानों से निकले हैं, हम इस बहरान से भी पाकिस्तान को निकालेंगे।